السلام علیکم، اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اردو کہانی سے آپ کو ایک انتہائی دلچسپ کہانی سنائی جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ خدا کر کے میرے شوہر کو ملازمت میں ترقی ملی، تنخواہ میں اضافے کے ساتھ انہیں کار بھی ملی، تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ دراصل ہم کافی عرصے سے ہی اس ترقی کے منتظر تھے، لیکن اندرونی خانہ سازشوں کی وجہ سے یہ موقع حقداروں کی بجائے قربت داروں کو جلد ملتے تھے۔ اس کام کے حوالے سے میں نے منت رکھی تھی کہ میں داتا صاحب کے مزار پر چادر چڑھاؤں گی، سو ایک اتوار کی دوپہر کو میں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ مزار پر پہنچ گئی تھی۔ رش حسب معمول بہت زیادہ تھا، کھوئے سے کھوا اچھل رہا تھا۔ ہم نے مزار پر جا کر دعا مانگی اور چادر چڑھائی۔ وہاں سے واپسی کے وقت تک مغرب کی اذانیں بلند ہو گئی تھیں۔ میں نے وضو کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے میری نظر ستون سے ٹیک لگائے ایک خستہ حال وجود پر پڑی تو میرے ذہن کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس چہرے کو میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ انتہائی مانوس چہرہ تھا، لیکن گردش زمانہ نے نقش و نگار کو دھندلا کر دیا تھا۔ بکھرے ہوئے بال، ملگچے کپڑے اور ایک پاؤں پر پٹی باندھے ہوئے اس شخصیت کو میں نے آسیہ خالہ کے نام سے شناخت کر لیا۔ بچپن میں گاؤں میں وہ ہماری پڑوسن تھیں۔ بعد میں شادی اور ملازمتوں کے بعد ہم تمام بہن بھائی شہر میں منتقل ہو گئے۔ والدین کی زندگی تک گاؤں سے رابطہ رہا، خوشی غمی میں شرکت کرتے رہے، لیکن ان کے راہی ملک عدم ہوتے ہی غم روزگار میں مبتلا ہو کر ہم سب کچھ بھول بھال گئے تھے۔ لیکن آج تقریباً 20 سال بعد یہ چہرہ دیکھ کر یادوں کی پٹاری کھل گئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی ان کے پاس پہنچی اور خالہ آسیہ کہہ کر ان کے گلے سے لگ گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں خالہ؟ وہ تھوڑی دیر تک مجھے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی رہیں۔ یکایک ان کی آنکھوں میں شناخت کی پرچھائیاں ابھریں، پھر جو بن بادل برسات شروع ہوئی۔ مجھے ان کو چپ کرانا مشکل ہو گیا۔ اس وقت میں نے ان سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ ان کا حلیہ ان کی حالت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں ان کو بمشکل راضی کر کے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ گھر آ کر انہیں کھانا کھلایا، بخار کی دوائی دینے کے بعد سلا دیا۔ میرے شوہر بھی میری خالہ سے واقف تھے، انہوں نے میرے اس قدم کو سراہا۔ اگلے دن صبح شوہر کو دفتر اور بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میں نے اپنا اور آسیہ خالہ کا ناشتہ لے کر ان کے پاس گئی۔ انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں اور پھر میرے پوچھنے پر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ میں نے ایک کھاتے پیتے گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ میں شادی کے 10 سال بعد بہت منتوں مرادوں سے اپنے والدین کی زندگی میں بہار بن کر آئی تھی، لہٰذا میری پیدائش پر جی بھر کر خوشیاں منائی گئیں۔ مبارکبادوں، مٹھائیوں، دعوتوں کا سلسلہ دنوں تک چلتا رہا۔ غریبوں کے صدقے خیرات بھی دیے گئے۔ جب میری پہلی سالگرہ آئی تو وہ بڑی دھوم دھام سے بنائی گئی۔ یہ تمام باتیں میری والدہ نے میرے بڑے ہونے کے بعد مجھے بتائیں۔ میں اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھی، وہ ہر وقت مجھ پر دیوانہ وار نثار ہوتے رہتے۔ میری ہر خواہش بن کہے پوری کی جاتی۔ بعد میں اسکول جانے کی عمر کو پہنچی تو میرا داخلہ ایک اچھے اسکول میں کروا دیا گیا۔ ڈرائیور مجھے اسکول چھوڑنے اور لینے جاتا۔ میرے ہم جماعت مجھ پر رشک کرتے۔ اپنی ازحد ذہانت کی بنا پر میں اساتذہ کی منظور نظر تھی، ہر کلاس میں نمایاں کامیابی حاصل کرتی، یوں کہ میں نے اعلیٰ گریڈ سے میٹرک کر لیا اور شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اب والدہ کو میرے بیاہ کی فکر تھی۔ میرے حسن کی وجہ سے رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ والدین نے نہایت دیکھ بھال کر ایک معزز فیملی میں میرا رشتہ طے کر دیا۔ BA کرتے ہی مجھے نہایت دھوم دھام سے بیاہ کر ان کے سنگ روانہ کر دیا۔ سسرال میں میرا کھلے دل سے استقبال ہوا۔ میں اپنے گھر کی پہلی بہو تھی، اسی لیے بڑے ارمانوں اور رسموں کے ساتھ مجھے لے جایا گیا اور بڑی بہو کا مقام دیا گیا۔ گھر میں خوشحالی کا دور دورہ تھا، تمام کاموں کے لیے ملازمین تھے۔
بس کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کرنا پڑتی۔ اپنے والدین کی اعلیٰ تربیت کی وجہ سے میں ہمیشہ اپنے بڑوں کی عزت اور بچوں سے پیار سے پیش آتی۔ میرے سسرال والوں نے بھی میرے اچھے اخلاق کی قدر کی، مجھے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا۔ یوں خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے ہوئے بنا پنکھ کے وقت تیزی سے اٹھتا کیا میرے قدموں تلے جنت آ گئی۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹوں کاشف اور عامر سے نوازا تھا۔ اگرچہ میرے دل میں بیٹی کی شدید خواہش تھی، لیکن میری کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تو میں ان کی پرورش میں لگ گئی۔ میرے شفیق ساس سسر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ میرے ایک بڑے بیٹے نے اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر لی، جبکہ چھوٹا بیٹا عامر ابھی زیر تعلیم تھا۔ میرے دل میں اب کاشف کی دلہن لانے کا خواب انگڑائیاں لے رہا تھا۔ لگتا تھا کہ اس طرح میری بیٹی کی آرزو بھی پوری ہو جائے گی۔ ہم نے کاشف کی شادی اس کی پسند سے، اس کی کلاس فیلو نازنین سے کر دی۔ میرا ارادہ تو اپنی سہیلی کی بیٹی کو بہو بنانے کا تھا، لیکن میرے شوہر بیٹوں کے ہمنوا تھے۔ ان کے بقول زندگی بچوں نے گزارنی ہے تو ان کی پسند کو اہمیت دینی چاہیے۔ خیر، بہت دھوم دھام سے اور ارمانوں سے ہم نازنین کو بہو بنا کر لائے۔ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا میرے گھر میں بیٹی آئی ہے۔ ابتدائی دن تو دعوتوں اور گھومنے پھرنے میں گزر گئے۔ میں نے بہو کے بہت چاؤ چونچلے کیے۔ 1 ماہ تک اسے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہ دیا۔ تب تک نازنین بھی نہایت ہی خوش اخلاقی اور محبت کا مظاہرہ کرتی رہی۔ لیکن جب بیٹے نے ڈیوٹی پر جانا شروع کر دیا تو میں نے بھی بہو کا کھیر میں ہاتھ ڈلوا کر تمام رشتہ داروں کی دعوت کی۔ میرا خیال تھا کہ نازنین گھر میں میرے ساتھ مل جل کر کام کرے گی تو ایک رونق ہو جائے گی، لیکن وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی۔ شام کو اپنے شوہر کی آمد پر بن ٹھن کر اس کے ساتھ گھومنے چلی جاتی۔ گھر کی ذمہ داری مجھ پر تھی، لیکن عمر کے ساتھ کچھ امراض کا شکار ہو کر اب میں کام کاج میں دقت محسوس کرتی تھی۔ میں نے بیٹے سے بات کی، بہو کو بھی سمجھایا، مگر نتیجہ وہی، ٹھاک کے 3 بات، کسی پر کچھ اثر نہ ہوا۔ مارے بندھے نازنین کمرے سے تھوڑی دیر کے لیے برآمد ہوتی، نہایت خاموشی سے صرف اپنا کام نمٹا کر فوراً واپس چلی جاتی۔ انہی دنوں نازنین کے ماں بننے کی خوشخبری ملی تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن اب تو اس کا رویہ اور بھی بدل گیا۔ تمام وقت وہ اپنے کمرے میں رہتی۔ بیٹے نے بیوی کے کاموں کے لیے ایک ملازمہ رکھی جو کھانا بھی کمرے میں پہنچاتی۔ میں سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک روز بس اچانک ہی ہمارے گھر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرے شوہر دفتر سے واپسی پر کار ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں دم توڑ گئے۔ مجھے اطلاع ملی تو مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اہل محلہ اور رشتہ داروں سے گھر بھر گیا۔ سب نے مل جل کر انہیں آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا۔ دنوں نہیں بلکہ مہینوں تک صدمے نے میرے حواس گم کر رکھے تھے، مگر وقت ہر غم کا مرہم ہے۔ عدت کے بعد میں نے گھر کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کی تو گھر کے طریقے بدل چکے تھے۔ نازنین ہر چیز پر قابض ہو چکی تھی۔ وہ بیوی کی آنکھوں سے دیکھتا، اسی کے کانوں سے سنتا۔ عامر ان حالات سے بہت پریشان تھا، لیکن مجھے پریشانی سے بچانے کے لیے خاموش رہتا۔ وہ بھی زیر تعلیم تھا، لہٰذا شوہر کے انتقال کے بعد بڑے بیٹے پر گھریلو اخراجات کا بھی بوجھ بڑھ گیا تھا۔ اب تو ہر وقت اس کا مزاج سوا نیزے پر رہتا، اس سے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ نازنین کو اس کی والدہ بچے کی پیدائش کے وقت اپنے ساتھ لے گئیں تو میرا بیٹا بھی وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ بچے کی پیدائش پر میں نے سارے گلے شکوے بھلا کر دیوانہ وار اپنی بہو کو دیکھنے اس کے میکے گئی، جہاں میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا کہ میں نے وہاں جانے سے توبہ کر لی۔ بڑا بیٹا کبھی کبھار کھڑے کھڑے 2 گھڑی کے لیے گھر آتا، پھر ایک دن اس نے نہایت سپاٹ لہجے میں مجھے بتایا کہ اسے دبئی میں ملازمت مل گئی ہے۔ وہ بیٹے اور بیوی کے ہمراہ 1 ہفتے کے بعد وہاں جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں دھنگ رہ گئی، لیکن وہ جھوٹی تسلی اور دلاسے دے کر بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ عامر کی تعلیم مکمل ہونے میں ابھی 2 سال باقی تھے۔ ہم نے گھر کا ایک پورشن کرائے پر اٹھا دیا، باقی جمع پونجی ملا کر اپنے اخراجات پورے کرتے رہے۔ شروع میں بیٹا کبھی کبھی فون کرتا، بعد میں وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔
ان گزرے سالوں میں میرے ماں باپ بھی ابدی سفر پر روانہ ہو چکے تھے، اس لیے میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی۔ آخرکار خدا خدا کر کے عامر کی تعلیم مکمل ہوئی تھی اور اسے فوراً ہی ایک اچھی فرم میں ملازمت مل گئی۔ یوں زندگی میں کچھ ٹھہراؤ آیا۔ اب عامر دن بھر ڈیوٹی پر ہوتا، میں گھر میں پھرتی رہتی۔ ابھی وہ شادی کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن میں اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ عامر نے مجھے مکمل اختیار دیا تھا کہ میں اپنی پسند کی بہو منتخب کروں۔ غیروں میں تو پہلے ہی آزما چکی تھی، لہٰذا میں نے اپنوں میں شادی کرنے کا سوچا، کیونکہ مثل مشہور ہے کہ اپنا مارے گا تو چھاؤں میں ڈالے گا۔ اب برا فال میرے شوہر کی بھتیجی ماریا کے نام نکلا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ملازمت بھی کرتی تھی۔ دونوں گھروں کی باہمی رضامندی سے ایک سادہ سی تقریب میں اسے منگنی کی انگوٹھی پہنا کر 2 ماہ بعد شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ 2 ماہ اتنی تیزی سے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا، اور ایک خوبصورت سی شام کو ماریا دلہن بن کر ہمارے سونے آنگن میں اجالا پھیلانے آ گئی۔ کاشف نے چھٹی نہ ملنے کا عذر پیش کر کے شادی میں شرکت سے معذرت کر لی۔ کافی دنوں تک دعوتوں اور گھومنے پھرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر جب اپنی آفس کی چھٹی ختم ہونے کے بعد عامر ایک صبح آفس جانے کے لیے تیار ہوا، تب ماریا بھی بھرپور تیاری کے ساتھ اس کے ہمراہ جانے کے لیے کھڑی تھی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ یہ بات شادی سے پہلے طے ہو گئی تھی کہ وہ ملازمت کو خیرآباد کہہ دے گی۔ عامر نے بتایا کہ ایک ضروری پروجیکٹ کی وجہ سے ماریا فوری طور پر جاب سے استعفیٰ نہیں دے سکتی، لیکن اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ دونوں نے ناشتہ کیا، ہنستے مسکراتے مجھے خدا حافظ کہہ کر گھر سے روانہ ہو گئے۔ اب گھر میں تھی، میری تنہائی اور تمام گھر کی ذمہ داری۔ اب تک زندگی کی تلخیوں اور پریشانیوں نے مجھے شوگر اور بلڈ پریشر کا تحفہ دے دیا تھا۔ میں دوائیاں کھا کر چکراتے سر کے ساتھ گھریلو ذمہ داریاں نبھاتی۔ اس دوران عامر سے جب بھی ماریا کے آفس کی بات کرتی، وہ ادھر ادھر کی باتوں میں ٹال جاتا، اور پھر جب بہو سے بات کی تو اس نے نہایت سرد مہری سے جواب دیا کہ چونکہ ایک بندے کی تنخواہ سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ عامر کی مدد کے لیے ملازمت کر رہی ہے، ورنہ اسے کوئی شوق نہیں۔ اس نے مجھے بھی جتا دیا کہ میری بیماری اور علاج کا بوجھ بھی دونوں بیٹے اور بہو نے مل کر ہی اٹھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد تو میں نے صبر اور شکر اور زبان بندی کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ اسی دوران ماریا امید سے ہو گئی، لیکن اس نے نوکری جاری رکھی۔ اب رفتہ رفتہ طبیعت کی خرابی اور ملازمت کی مصروفیت نے ماریا کی زبان میں تلخی اور کڑواہٹ بھرنا شروع کر دی۔ معمولی سی بات پر ناگواری سے وہ مجھے دیکھتی، مگر میں اس لیے چپ تھی کہ شاید ماریا کی صحت کی وجہ سے میں بھی خاموش رہنا چاہتی تھی۔ خدا خدا کر کے یہ وقت گزرا اور ایک گول مٹول سا پیارا سا پھول ہمارے آنگن میں کھل گیا۔ ہمنا نے ہمارے گھر کی رونق بڑھا دی تھی۔ میں نے اس موقع پر اپنی ہمت سے بڑھ کر ماریا کا ساتھ دیا۔ اس پر وہ میری کافی شکر گزار بھی ہوئی تھی۔ 3 ماہ بعد ماریا نے میری توقع کے خلاف دوبارہ آفس جوائن کر لیا۔ یوں ننھی گڑیا میری ذمہ داری بن گئی۔ اب سارا دن میں اس کی خدمت میں لگی رہتی۔ میرا وقت اس کا فیڈر، نیپی نہلانے اور بہلانے میں ہی نکل جاتا۔ یہ ذمہ داری میری طاقت سے اور طبیعت سے بڑھ کر تھی، لیکن عامر اپنی اولاد کو کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا، سو اس نے میری مدد کے لیے ایک ملازمہ رکھ دی جو صبح کے وقت آ کر گھر کا سارا کام نپٹا کر چلی جاتی۔ باقی سارا دن میں تنہا گزارتی۔ اب میری صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ اس دن میری شوگر کم ہو گئی، مجھے چکر آ رہے تھے۔ ہمنا کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ چڑچڑی ہو کر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا، کچن میں جا کر اس کا فیڈر بنایا۔ اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں سنبھلنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود بچے کے ساتھ گر گئی۔ وہ گرنے کی وجہ سے چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ اسی وقت ماریا گھر آ گئی۔ اس کے پاس داخلی دروازے کی چابی تھی۔ اپنی بچی کو زمین پر گرا ہوا دیکھ کر وہ غصے میں پاگل ہو کر بری طرح چیخنے لگی۔ اس نے میری تمام خدمات کو بھلا دیا، مجھے ایسی باتیں سنا دیں کہ میرا دل چاہتا زمین پھٹ جائے، میں اس میں سما جاؤں۔ مجھ پر اپنا غصہ نکال کر وہ ہمنا کو لے کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میرا صدمے سے برا حال تھا۔ غم و غصے نے میرے دل پر ایسا غلبہ پایا کہ میں اسی حالت میں گھر سے نکل آئی۔
میں جانتی تھی میرا بیٹا بھی بیوی کی ناراضگی کے ڈر سے میرا ساتھ نہیں دے گا۔ مجھے سامنے ایک رکشہ نظر آیا، میں اس میں بیٹھ کر یہاں نکل آئی۔ اب میں اپنی زندگی مزار پر ہی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمام رشتوں کو آزما لیا ہے، مجھ میں مزید برداشت کی تاب نہیں، تم مجھے وہیں چھوڑ کر آ جاؤ۔ خالہ آسیہ نے اپنی داستان ختم کی تو مجھے احساس ہوا میرا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا ہے۔ یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، والدین جو اپنی تمام عمر بچوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، وہی اولاد ان کو بڑھاپے میں بوجھ سمجھتی ہے۔ ایک ماں اکیلی 10 بچے پال لیتی ہے، لیکن وہی 10 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے۔ میں نے انہیں تسلی دی، کہا کہ وہ میری والدہ کی جگہ پر ہیں، میں انہیں ہرگز کہیں جانے نہیں دوں گی۔ میرے شوہر نے بھی ان سے اصرار کیا، ہم نے انہیں جانے نہیں دیا اور اللہ نے بھی ہم پر کرم کیا۔ خالہ آسیہ کے آنے سے گھر میں برکت ہو گئی۔ انہوں نے دھیرے دھیرے میری بہت سی ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں۔ میں ان کو گھر میں چھوڑ کر بے فکری سے کہیں بھی چلی جاتی۔ انہوں نے مجھے صرف زبان سے ہی بیٹی نہیں کہا تھا، بلکہ ہمیشہ بیٹی ہی سمجھا۔ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران میں نے آسیہ خالہ سے ان کا گھر کا پتہ لے کر ان کے گھر میں اطلاع دی کہ وہ میرے پاس ہیں۔ ان دونوں نے گھر آ کر اپنے رویے پر معافی مانگی۔ خالہ نے ممتا سے مجبور ہو کر بہو اور بیٹے کو معاف تو کر دیا، لیکن ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ میرے پاس ہی رہیں، ان کا اور میرا ساتھ 10 سال تک رہا۔ جب ان کا انتقال ہوا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں دوسری مرتبہ اپنی والدہ سے محروم ہو گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی، وقت اور حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جب یہ پلٹتے ہیں تو شاہ کو گدھا، گدھا کو شاہ بنا دیتے ہیں۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد، ان کی آنکھوں کا تارا، جسے انہوں نے بساط بھر دنیا کی ہر خوشی دی، وہ زندگی کے آخری دور میں لاوارث ہو کر ایک مزار پر پڑی تھیں۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔